اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین ومولانا ومولائی الکونین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاتم النبیین وآلہ بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات پر محمد وآلہ محمد عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ لاکھوں مجلسی اس سلسلے میں آپ سن چکے ہیں۔ ہر محبت کرنے والا حسین علیہ السلام سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، قدم قدم پر ہر مجلس و محفل میں یہ اعلان ہوتا ہے رسول کا، فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ عزیزان گرامی، میرے ذہن میں بات یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری۔ انہوں نے 40 سال رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ وہ امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئی تھی، رسول اللہ کے ساتھ رہی، لیکن رسول اللہ نے نہ تو امیر المومنین کے لیے فقرہ ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، نہ امام حسن علیہ السلام کے لیے فقرہ ارشاد فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسین سے، انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا تو صرف امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ غور و فکر کی بات ہے کہ اتنا زمانہ امیر المومنین کا گزرا رسول اللہ کے ساتھ، 23 سال وہ زمانہ جو اعلان رسالت کے بعد سے گزرا اور ختم نبوت تک 23 سال کی زندگی کے بعد تک ایک ایک لمحہ پر، ایک ایک وقت میں، ایک ایک صورت میں امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ رہی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا رسول اللہ کی زندگی کا کہ جب امیر المومنین رسول اللہ سے جدا ہوئے ہوں۔ جنگ کا معاملہ ہو، گفتگو کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، بیان کا معاملہ ہو، خطبے کا معاملہ ہو، ہر معاملے پہ امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ مکے میں، مدینے میں 10 سال کا زمانہ گزارا رسول اللہ نے مسجد میں، اور اس 10 سال کے اندر ہر لمحہ امیر المومنین رسول اللہ کے سامنے رہا۔
جو بھی ممکن ہو سکتا تھا خدمت کرنے کا موقع امیر المومنین نے وہ خدمت کی، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے وہ خطاب کا موقع ہو، چاہے آپس میں ملاقات کا معاملہ ہو، ہر لمحے کے اوپر۔ لیکن امیر المومنین کے لیے یہ ارشاد نہیں فرمایا جو حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، یہ امیر المومنین کے لیے نہیں فرمایا۔ ہر دور جو رسول اللہ کا گزرا، 84-85 جنگیں مدینے میں رسول اللہ نے کی، اور ہر جنگ میں امیر المومنین رہے 84-85 جنگوں میں، مگر اس میں بات بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ جہاں جہاں خطبے ہوئے امیر المومنین ساتھ رہے، گویا رسول اللہ کی جو پوری زندگی گزری ہے 23 سال کی، امیر المومنین اول سے لے کے آخر تک رسول اللہ کے ساتھ رہے، مگر نہیں ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین سے زیادہ عمر امام حسن کی تھی۔ امام حسن پہلے پیدا ہوئے اور 7-8 سال رہے مدینے میں، رسول اللہ کے ساتھ رہے، مگر ان 7-8 سال کے بعد رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے، مگر نہیں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ علماء فکریہ ہے کہ نہیں عزیزوں؟ حسین بھی تو اسی رسول کے بیٹے ہیں جس کے حسن بیٹے ہیں، اور علی بھی تو اسی حسین کے بھائی ہیں، اسی رسول اللہ کے بھائی ہیں جو پوری زندگی گزاری، مگر امیر المومنین کے لیے نہیں ارشاد فرمایا، نہ امام حسن کے لیے فرمایا۔ تو علماء فکریہ ضرور ہے یہ سوچنے کے لیے کہ مقصد حسین کے لیے پیغمبر نے یہ فکر ارشاد فرمایا ہے وہ کسی راز سے خالی نہیں ہے، جو کسی اہم مسئلے سے خالی نہیں ہے، جو قدم قدم پر رسول کے ساتھ امیر المومنین رہے، امام حسن رہے، جناب زینب رہی، لیکن کسی کے لیے نہیں کہا تو حسین کے لیے کہا۔ ذرا درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم زمین سے لے کے آسمان تک اور وفات رسول سے لے کے قیامت تک کے حالات سے رسول واقف ہے۔ رسول کی حیات کے بعد جو زمانہ گزر رہا ہے اور قیامت تک جو زمانہ رہے گا، ان کے تمام حالات سے رسول واقف ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، کن کن حالات میں ہونا ہے، یہ سب رسول کے پیش نظر تھا۔ اس امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ رہے، جو رسول اللہ پہ گزرا وہ امیر المومنین پہ گزرا، جو رسول اللہ نے کیا وہی کام امیر المومنین نے کیا۔ لہذا حسین کے لیے کہا حسین منی و من الحسین، اس کا مطلب یہ رسول اس طرف ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک منزل وہ آئے گی کہ جو دین جو میں بتا کے جا رہا ہوں، جو دین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی دین کو بگاڑنے والا ہوگا، جو مقام کو دین کو توڑنے والا ہوگا، میں حسین کو اس مقام پہ لا کے توڑ رہا ہوں۔ جو میرا دین ہے وہ حسین بتا کے کہے گا، جو میرا دین ہے وہ حسین بتا کر کے جائے۔ دیکھیں یہ 50 سال کا زمانہ گزرا رسول اللہ کے انتقال کے بعد۔ سن 60 ہجری میں رسول اللہ کی شہادت ہوئی، اور سن 10 ہجری یا 11 ہجری کے اول میں ہی رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ 50 سال کا زمانہ گزرا۔ امام حسن کے لیے نہیں کہا، حسین کے لیے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ آنے والا حالات سے بہتر طور پر واقف تھے کہ آنے والے حالات کس طرح کے ہوں گے۔
اور ان حالات میں اگر کوئی باقی رکھ سکتا ہے مقصد حسین کو، مقصد رسول کو، مقصد الہی کو، قرآن کی آیتوں کو، تو وہ صرف ذات حسین ابن علی ہے جو قیامت تک قرآن کو بھی زندہ رکھے گا اور مقصد رسول اللہ کو بھی زندہ رکھے گا۔ ایک ذرا درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بلال رسول اللہ کے سب سے چہیتے صحابی، اہل بیت علیہ السلام سے بے حد محبت کرنے والی شخصیت کا نام بلال۔ مکے میں رسول اللہ کی جب زندگی گزری تو سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا بلال کو کرنا پڑا مکے میں، اور یہی کہا جاتا رہا کہ تم اپنا دین بدل دو، اسلام چھوڑ دو، اسی بلال کو کہا گیا کہ لیکن بلال نے کہا کہ نہیں، میں مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوں گا، میں رسول کا دین قائم، میں رسول کے دین پہ قائم رہوں گا۔ اتنی شدید گرمی میں، جو مکے کی گرمی ہوتی ہے، جو جانتے ہوں گے کہ مکے میں بہت گرمی ہوتی ہے، اسی مکے کی گرمی میں بلال کو زمین پر لٹایا گیا، تڑپتی ہوئی گرم ریت کے اوپر بلال کو لٹایا گیا، پتھر سینے پر رکھ کر کے بلال کو کھینچا گیا، پتھروں سے بلال کے سینے کو مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کہ تم دین چھوڑ دو، دین رسول چھوڑ دو، مگر بلال نے دین رسول نہیں چھوڑا۔ اتنی مصیبتیں برداشت کی اس نے، مارا گیا، پیٹا گیا، باندھا گیا، رسیوں سے باندھا گیا، اور بھوکے رہے، پیاسے رہے، سب کچھ رہا بلال، مگر رسول کی محبت میں رسول کے ساتھ رہے، دین اسلام سے انکار نہیں کیا۔ مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، مدینے میں 10 سال کی زندگی بلال نے گزاری۔ تھوڑا فرق پڑ گیا تھا کہ وہاں جو مصیبتیں تھی مکے میں، وہ مدینے میں نہیں تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ لوگ بلال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اتنی رحمتیں گزارنے کے بعد بھی ایک طبقہ تھا مدینے کا جو بلال کو پسند نہیں کرتا تھا۔ بلال سے شین نہیں کہا جاتا تھا، بلال سے شین نہیں بولا جاتا تھا، اذان میں جو اشہد ان کا اشہد نہیں کہا جاتا تھا بلال سے، وہ سین کہتے تھے۔ اپنی اپنی نیچر ہے، نہیں بیچارے کی زبان سے یہ لفظ پلٹا، وہ اشہد ہی کہتے رہے۔ تو وہ بلال جو اتنی رحمتیں مکے میں گزار کر کے مدینے میں آیا، اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ اب تم بلال اذان دو، تو بلال کی اذانیں مشہور ہیں، اور اللہ کے کیا حکم تھا اور رسول اللہ کا حکم تھا کہ بلال تم اذان دو۔ تو اب بلال نے جو اذان دی تو وہ بیچارہ اشہد نہیں کہہ سکتا، وہ اشہد کہتے تھے۔ تو اور بھی تو مسلمان ہی تھے جو مدینے میں تھے، لیکن جب بلال نے اذان دی تو لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اللہ رسول کے عقیدے کو پہچان رہا تھا، رسول اللہ بلال کے مزاج کو پہچان رہا تھا۔ زمانہ بلال کو نہیں پہچانتا تھا، لہذا لوگوں نے کہا حضور یہ تو شین بھی نہیں کہہ پاتے، اذان بھی صحیح طرح نہیں کہہ پاتے، لہذا ان سے اذان مت دلائیے۔ بلال سمجھ رہے ہیں، ان سے شین نہیں کہا جاتا، شین کہتے ہیں، اذان بھی نہیں کہہ پاتے، اس کی اذان مت دلائیے، اشہد نہیں کہہ پاتے، یہ اشہد کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بلال ہے، اس کی عقیدت سے ہم واقف ہیں، اس کے مزاج سے ہم واقف ہیں، اس کے ذہن سے ہم واقف ہیں، اس کا دین جو گزرا ہے، اتنے سال تک مکے میں رہے، کہتے کہتی رحمتیں برداشت کی ہے، کہتے کہتی مصیبتیں برداشت کی ہے، ہمیں پتہ ہے جو کچھ کہہ رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک قوم تھی جو بلال کی مخالفت کر رہی تھی، سمجھتے رہے عزیزو، ایک قوم تھی جو مخالفت کر رہی تھی۔ جب رسول اللہ نے
کہا بھائی چلو بلال مت دو اذان، انہیں دے دو۔ اب جو اذان دی کسی اور نے تو اللہ کو تو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ بلال ہماری محبت میں دین الہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اذان دے رہا ہے۔ یار دن نہیں نکلا، سورج نہیں نکلا، کہا کیوں؟ کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تو وہ اذان کو قبول نہیں کریں گے۔ بلال سمجھ میں آ رہے ہیں آپ؟ اس کی شین، ہمیں اس کی شین سے سین اچھی ہے، بلال کے شین سے ہمیں سین اچھی ہے، اس لیے کہ بلال اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ دین کو سمجھ کر کے اسد کہہ رہا تھا۔ تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اللہ کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ سمجھیے آپ، بلال نے اذان دی اور جب تک زندہ رہے بلال اذان دیتے رہے۔ حسین کی منزل میں پہنچی تھی تو آپ ذہن سمجھ میں آیا؟ ایک طبقہ تھا جو بلال کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ ارے بلال دین کی بات تو کر رہا تھا، اپنی کی تو بات نہیں کر رہا تھا، کوئی روپے کی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی دولت کی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی حکومت کی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی مکان کی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی روپے کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ صرف دین الہی کی بات کر رہا تھا۔ لیکن ایک طبقہ تھا جو بلال کی حرکت میں واقف نہیں تھا۔ بلال کی پوری زندگی گزر گئی، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ سے کے انتقال کے بعد بلال رخصت ہو گئے۔ عزیزوں جب بلال رخصت ہو گئے تو رسول اللہ سے لے کر کے جناب فاطمہ کی زندگی تک 95 دن کا وقت گزرا ہے۔ جناب فاطمہ کے انتقال تک رسول اللہ کا 95 دن گزرے، بہت بڑا وقت نہیں ہے عزیزوں۔ جناب فاطمہ کی شہادت اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد بہت بڑا وقت نہیں گزرا، 3 مہینے بہت بڑا وقت نہیں تھا، بڑا مختصر سا وقت تھا۔ اور ادھر رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہی بلال جس پہ اللہ نے مجبور کیا بلال سے اذان دلانے کے لیے، قوم کو بتانے کے لیے، اسی بلال نے جو پیغمبر کے ساتھ رہے مکے میں مصیبتوں کے ساتھ، بھوکے پیاسے پتھروں کے عالم میں، اور وہی بلال جو مدینے میں 10 سال رسول اللہ کے ساتھ گزاری۔ اب حالات اندازہ لگائیے عزیزو، ادھر رسول اللہ رخصت ہوئے، ادھر بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ذرا درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ادھر رسول اللہ رخصت ہوئے یہاں سے، مدینے سے انتقال فرمایا آپ نے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد 10 دن 4 دن 5 دن 2 دن کے بعد بھی بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ عزیزو، یہ آج کے زمانے میں ہر آدمی جو حج پہ جاتا ہے اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ روضہ رسول پر جائے اور جا کر کے سلام کرے۔ جتنے عمل حج ہیں وہ تو مکے میں ہیں، مدینے میں کوئی حج سے متعلق کچھ نہیں ہے۔ جو بھی 4 دن کا پروگرام ہے وہ مکے میں ہے، مدینے میں 1 دن کا پروگرام نہیں، 1 لمحے کا پروگرام نہیں۔ لیکن ہر انسان وہ جو مکے حج کے لیے جاتا ہے اس کی طرف ہوتی ہے کہ وہ روضہ رسول پر جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس ہماری زندگی ہے کہ ہم روضہ رسول پر مر جائیں۔ ہے حضور نہیں ہے عزیزو، ہر آدمی جو مدینے جاتا ہے حج پہ جاتا ہے وہ یہی تمنا کرتا ہے۔ ہر شاعر سے پوچھے، ہر شاعر یہی کہتا ہے کہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ مدینے میں وہ ٹہلتا رہے، گھومتا رہے، روضہ رسول پر سلام کرتا رہے۔ ہر انسان کی یہی تمنا ہے کہ نہیں عزیزو، ہر انسان کی یہی، جس نے کبھی رسول کو نہیں دیکھا، جس نے کبھی رسول کو نہیں دیکھا، شکل نہیں دیکھی، آواز نہیں دیکھی، صرف لفظ سنا ہے اللہ کا، یہ رسول کا لفظ سنا ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آج کی تاریخ 1400 ساڑھے 1400 سال گزر گئے، آج تک رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے،
شکل نہیں دیکھی، آواز بھی نہیں سنی، لیکن ہر انسان کا عقیدہ یہی ہے کہ میں جاؤں روضہ رسول پر جا کے مر جاؤں، وہیں جا کے سلام کرتا رہوں، وہیں جا کے زندگی گزارتا رہوں۔ رہے کہ نہیں عزیزو، جب ہم انسانوں کی جنہوں نے کبھی رسول کو نہیں دیکھا، کبھی آواز کو نہیں دیکھا، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری کل زندگی مدینے میں جا کے گزر جائے، تو بتاؤ جو مدینے میں جس نے زندگی گزاری ہو، جس بلال کی زندگی کیا نہیں رہی ہوگی کہ میری زندگی روضہ رسول پر گزر کر ختم ہو جائے۔ ہم نے تو آنکھ سے دیکھا بھی نہیں، ہم نے تو آواز بھی نہیں سنی، لیکن ہماری تمنا یہی ہے کہ ہم جائیں روضہ رسول پر جا کے اپنی جان دے دیں، صبح سے لے کے رات تک سلام کرتے رہے، سلام کرتے رہے۔ تو جب ہماری یہ تمنا ہے تو جو بلال نے اتنی زحمتیں برداشت کی، تو کیا اس بلال کی تمنا نہیں تھی کیا کہ میں روضہ رسول پر رہوں زندگی بھر؟ تھی تمنا کہ نہیں ابھی تو عقل کے تقاضا یہی ہے، عقیدت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بلال وہی زندگی گزار دے۔ لیکن ادھر بلال رسول اللہ رخصت ہوئے، ادھر بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ہے حیرت انگیز بات کہ نہیں عزیز؟ ہم یہاں رہ کر کے تمنا رکھتے ہیں کہ جائیں مدینے میں اور جا کے روضہ رسول پر سلام کریں۔ مدینے سے بلال کو باہر جانا پڑا تو کوئی تو مسئلہ ہوگا، یہ لمحہ فکر عزیز سوچنا تو پڑے گا، جا کر کے بلال کی بات بتاؤ کہ کیوں وہ بلال جس نے پوری زندگی مکہ مدینے میں گزار دی، وہ روضہ رسول سے چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ چلو چلے گئے کوئی بات نہیں عزیز، بات ختم ہو گئی، رسول اللہ نہیں رہے دنیا میں، چلے گئے وہاں سے، کیا کریں مجبوری۔ بلال مدینہ چھوڑ کر کے چلے اور مدینے کے باہر کسی مقام پہ جا کر رہنے لگے۔ بلال نے خواب میں دیکھا کہ بلال میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، بلال تم تو ہمارے چاہنے والے ہو، تم تو ہمارے محب ہو، بلال تم قبر رسول کو چھوڑ کر مدینے سے کیوں چلے گئے؟ سنی و شیعہ سب نے جملوں کو کہا دی تو کہ یہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنی و شیعہ سب نے اس بات کو کہا کہ بلال وہ خواب میں رسول اللہ آئے، اور آنے کے بعد بلال سے کہا بلال تم مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں رسول اللہ تمہاری یاد نہیں آتے؟ کیا محمد تمہیں یاد نہیں آتے؟ عزیزو سوچیا، وہ بلال جو مدینہ چھوڑ کے گئے تو کسی مجبوری ہی میں تو گیا ہوگا۔ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ بلال تم مدینہ چھوڑ کے کیوں گئے، تم روضہ رسول کو چھوڑ کے چلے گئے، تم قبر رسول کو چھوڑ کے چلے گئے، یہ آواز اٹھانا یہ بتا رہا ہے کوئی مسئلہ تھا جو بلال کو مجبور کیا مدینہ چھوڑے، وہ رسول تھا جو مجبور تھا یہ کہنے کے لیے کہ بلال تم مدینہ میں آ کر رہو ہمارے بازار کو۔ ذرا درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ عقیدے کی بات نہیں ہے تو یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، یہ اتحاد ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عقیدہ نہیں ہے کہ آدمی عقیدے میں کچھ بھی بات کرتے۔ دیکھیے آپ تاریخ میں جا کر کے دیکھیے، کسی کی بھی لکھی ہوئی ہسٹری ہو، ہماری اور ان کی ہو، سب نے بات ہے کہ نہیں۔ تو بلال کسی حالات میں تو گئے ہوں گے مدینہ چھوڑ کر کے، حسین منی و انا من الحسین، پیغمبر کا قول یاد رکھیے عزیزو، آپ مدینہ چھوڑ کے بلال چلے گئے۔ ادھر رسول نے کہا بلال کیا تمہیں روضہ رسول یاد نہیں آیا؟ تم ساری زندگی ہمارے ساتھ گزار گئے اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے آپ۔ بلال جاؤ روضہ رسول پر جاؤ، وہیں جا کر کے سلام دو۔ تو جو بلال جو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ بلال مجبور ہوا آنے کے لیے، مدینے میں آئے بلال۔
مدینے میں آئے. جب بلال مدینے میں آئے تو یاد رکھیں کہ یہ کل 95 دن کا واقعہ کس وقت کا ہے؟ رسول اللہ کے انتقال اور جناب فاطمہ کی شہادت کے جو درمیان جو 95 سال گزرے ہیں اس کا واقعہ. اب اسی زمانے میں جناب فاطمہ کی زندگی میں بلال مدینہ چھوڑ کے گئے اور اسی زندگی میں رسول اللہ کی جناب فاطمہ کی زندگی میں بلال پلٹ کر کے آئے مدینے میں. جب مدینے میں آئے تو پورے مدینے میں شور مچا، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے. تو طلب بلال کے تھی لوگوں کو، کچھ لوگ تھے ایسے بھی جو بلال سے طلب رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے. ایک طرف اٹھ گئی پورے مدینے اور جیسے ہی بلال مسجد میں پہنچے تو پورا مجمع اکٹھا ہو گیا بلال کا. مسجد رسول میں آ گئے. تو اب تک رسول کی زندگی میں جو عمل کیا ہے بلال نے وہ یہی تو کیا تھا کہ ہر وقت اذان دیتے تھے، ہر 5 وقت بلال اذان دیتے تھے. اب رسول سے چھوڑ چلے گئے انتقال کے بعد، حکم رسول کے بعد پھر مدینے آ گئے. مسجد بھری ہوئی، کھچا کھچ بھری ہوئی، پورا مدینہ آ گیا بلال کو دیکھنے کے لیے کہ بلال آ گئے پلٹ کر. اور جب بلال آئے اور وقت ظہور ہوا تو لوگوں نے کہا بلال اذان. اتنا بڑا مدینہ، اتنی بڑی مسجد جو زمانے کی تھی، 200-300 آدمی اس وقت آ جاتے تھے، زیادہ نہیں تھی. اس زمانے میں بہت بڑی مسجد نہیں تھی، بہت چھوٹی مسجد تھی. وہ پورا مدینہ تھا مسجد کے اندر جتنے بھی تھے. انہوں نے سب نے مل کے کہا بلال وقت اذان آ گیا، اذان دو، اذان دو. بلال کہنے لگے اما کس کے لیے اذان؟ جس کی محبت میں، جس کی عقیدت میں اذان دیا کرتا تھا، جب وہ رسول ہے ہی نہیں تو میں کس کے لیے اذان دوں؟ میری کون آواز سنے گا؟ یہ بلال کی فکر ہے کہ نہیں میں اذان نہیں دینے کا، اس لیے کہ جس رسول کی وجہ سے میں آیا ہوں اذان دینے کے لیے، تو اب رسول تو ہے ہی نہیں ہے، تو میں اذان دوں گا کس کے لیے، آواز سناؤں گا کس کے لیے؟ کہ نہیں میں اذان نہیں دوں. پورا مدینہ موجود تھا ابھی تو، مگر بلال نے اذان دینے سے انکار کیا تھا. ایک ایک لمحے پہ بات سنی ابھی تو پورا مدینہ چاہتا کہ بلال اذان دے، اور مدینہ نے انکار کر دیا کہ میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا. کیوں بلال اذان نہیں دو گے؟ کیا اب رسول ہی نہیں ہے جس کی محبت میں، جس کی عقیدت میں اذان دیتا تو وہی نہیں، تو میں کس کے لیے اذان دوں؟ مجمع شور مچاتا رہا، لیکن بلال نے اذان دینے سے انکار کر دیا. بلال نے اذان نہیں دی. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب یہ معلوم ہوا کہ بلال آ گئے ہیں اور یہ وقت ظہور ہے اور اس وقت بلال اذان دیا کرتے تھے، تو آواز آ رہی تھی شہزادی کان میں بھی کہ پورے مدینے کے لوگ اس شور مچا رہے تھے کہ بلال اذان دو، اذان دو. بہت بڑی مسجد تو تھی نہیں، جناب فاطمہ کا گھر کہیں دور تو نہیں تھا، یہ 1 منٹ کا فاصلہ بھی نہیں تھا پیدل چلنے کا، چند سیکنڈ کا فرق تھا. جو اذان بلال کے مقام پہ دیتے تھے جہاں شہزادی کا گھر، وہیں بہت مختصر تھا راستہ درمیان میں. ساری آواز شہزادی کان میں آ رہی تھی، سن رہی تھی
کہ پوری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ بلال اذان دو، لیکن سب نے منع کر دیا. اور شہزادی دیکھ رہے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب میرے بابا اذان دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ شہزادوں کو بلایا اور شہزادوں کا بیٹے لال جاؤ، جا کے بلال سے کہنا کہ بلال اذان دو. شہزادوں جاؤ جاؤ اور بلال سے کہنا کہ اماں کہہ رہی ہے اذان دو. شہزادے گئے، جناب فاطمہ کے بیٹے نکلے اور بلال نے جب دیکھا کہ دونوں شہزادے آئے ہیں تو ایک دفعہ بلال کھڑے ہو گئے. شہزادوں کی محبت میں بلال کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ شہزادوں نے بلال سے کہا بلال ہمارا سلام قبول کرو. فرماتا ہے بلال اماں سلام کہہ رہی ہے. بلال اماں سلام کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ بلال کا سینہ تڑپ گیا، اے شہزادوں میں غلام ہوں غلام، بی بی نے جا کے میرا ہی سلام کہنا. اور ایک مرتبہ شہزادے کہہ رہے ہیں بلال، اماں کہہ رہے ہیں بلال بابا کی اذان سننے میں زمانہ گزر گیا. بلال اے بلال بابا کی آواز تمہارے منہ سے نہیں سنی. بلال اے بلال اذان دو. وہ جو پورا مدینہ اب تک ملکی بلال کے اذان کی بلال مخالفت کر رہے ہیں میں اذان نہیں دوں گا. اب جو شہزادی کا فکرہ پہنچا، ایک دفعہ بلال کہنے لگا اے شہزادی جب تمہارا حکم ہے تو بلال کبھی انکار نہیں کرے گا. اے شہزادی اب بلال اذان دے گا رسول پہ. بلال آئے، اذان دینی شروع کی. بلال اور بلال نے کہا اللہ اکبر. شہزادی کے کان میں بھی یہ فکرہ پہنچا اللہ اکبر. تو شہزادی بھی پلٹ کے کہنے لگے اللہ اکبر. بلال 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہے. بلال پلٹ پلٹ کر کے اللہ اکبر کہتے رہے. جناب فاطمہ زہرا پلٹ پلٹ کر اللہ اکبر کہتے. اور پھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ادھر شہزادی نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلال نے دوسری مرتبہ بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. شہزادی نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. اور ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ فکرہ سننا تھا کہ بیوی کی کان میں آواز پہنچی. یہ روایت کہتی ہے کہ بلال نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بی بی اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہوگا نہیں. میں جتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ بی بی بے ہوش ہو کے بیٹھ گئی. اللہ اکبر. بی بی نے جیسے ہی بابا کا نام سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی بابا کا نام سن کے اتنا گریہ کیا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. عزیزوں بلال کے اذان آگے چلی. اب اس کے بعد بلال کو کیا کرنا تھا؟ حی علی الصلاۃ. بلال کو یہی تو کرنا تھا. لیکن جیسے ہی بلال آگے کچھ کہنا چاہتے تھے ایک دم لوگوں نے کہا بلال اذان روک دے. لوگوں نے بلال کو اذان دینے سے روک دیا، رکوا دیا.
کہا کیوں؟ کہا شہزادی بابا کا نام سنتا سنتا بے ہوش ہو گئی، مگر ایک بات مجھے بتاؤ، ایک بات بتاؤ، شہزادی اللہ اکبر پر بے ہوش نہیں ہوئی، شہزادی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بے ہوش نہیں ہوئی، برابر کہتی نہیں، شہزادی جو روئی گریا کیا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ گریا کیا، وہی تو بے ہوش ہوئی تھی، تو اب اذان کیوں روک رہے ہو؟ اس لیے کہ اب جو بلال کہے گا وہ حی علی الصلاۃ کہے گا، حی علی الفلاح کہے گا، حی علی خیر العمل کہے گا، تم اذان اب کیوں روک رہے ہو؟ تم اذان اب کیوں روک رہے ہو؟ شہزادی تو بے ہوش ہو گئی اپنے بابا کا نام سن کر کے، اب یہ قوم کیوں روک رہی ہے؟ اذان تک کیوں روک رہی ہے عزیزو؟ ہے مسئلہ کہ نہیں ہے عزیزو؟ پہلی آواز باللہ اکبر پہ نہیں روکا اپنے اذان کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نہیں روکا، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر تو بی بی کو اپنا بھائی یاد، بابا یاد آ گیا، اس پہ گریا کیا؟ اب اس کے بعد جو فرمانے والے ہیں، اس کے بعد جو ہوتا تو حی علی الصلاۃ تو ہوگا، حی علی الفلاح تو ہوگا، حی علی خیر العمل تو ہوگا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی نا عزیزو، تو پھر کیوں روکا گیا عزیزو؟ اس لیے کہ قوم جانتی تھی کہ بلال حی علی خیر العمل کہتے چلے آئے، کہتے چلے آئے، کہتے چلے آئے، اب جب اذان دیں گے تو پھر حی علی خیر العمل کہیں گے، لہٰذا قوم سے اذان اٹھائی گئی، اس لیے کہ حی علی خیر العمل وہ وقت تھا کہ جب امیر المومنین کا اعلان ہوا تھا تبھی حی علی خیر العمل کہا۔ ایک درود پڑھنا محمد والے، یہ اذان جو روکی گئی کہ بلال پھر یہی کہنے والے تھے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، آج نہیں کہا تھا تو اس لیے کل بلال جو روکا کیا تھا یہ وہی وجہ تھی۔ بلال جانتے تھے کہ میں مدینے میں رہوں گا تو وہ کام کروں گا جو رسول اللہ چاہتے تھے، جو اولاد رسول چاہتے تھے، جو محبت رسول چاہتے تھے۔ اب میں مدینے سے باہر آ گیا ہوں تو جو چاہے گا، اسی لیے مجھے مدینے لا کر کے بلایا گیا تھا تاکہ میں وہ پیغام دے سکوں جو رسول اللہ دیتے تھے۔ اسی لیے کہا تھا حسین منی وہ انا من الحسین، اب وہ موقع حسین کا ہوگا کہ حسین دین الہی پہنچائے گا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسین منی وہ انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین۔ مل جل کے درود پڑھے تو محمد و آل محمد۔ اس لیے تاکہ دین الہی پہنچا جائے۔ یہ زمانہ امیر رسول اللہ امام حسین کے لیے حسین منی وانا من الحسین کا کل کے حالات یہ تھے، کہتے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر حالات میں تبدیلی ہوئی، بلال اذان دینے سے روکا گیا، اور بلال اسی وجہ سے گئے تھے مدینہ چھوڑ کر کہ میں بھاگیا ہوں، اگر مدینے میں رہوں گا تو وہی کہوں گا جو رسول چاہتے تھے، اور میں یہاں رہوں گا تو پھر مجھے اذیتیں دی جائیں گی، مجھے زحمتیں دی جائیں گی، اس لیے وہ مدینہ چھوڑ ہی کے چلے گئے۔ مگر اللہ کا رسول بھی یہ چاہتا تھا کہ تم مدینے ہو، کہ تم ہمارے پیغام کو پہنچاؤ، کیونکہ امیر المومنین کی زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزری تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں، جو رسول کہتے جا رہے تھے کہتے چلے آ رہے تھے۔ اب رسول اللہ کے بعد کے حالات تھے، جانتا ہے کہ حالات کیا ہوں گے۔ اب اذان کے مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ابھی تو رسول اللہ کو گئے کتنا مختصر وقت گزرا ہو، اس 55 سے 95 دن کے اندر اتنے حالات تبدیل ہو گئے، اس قدر حالات بدل گئے کہ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اور آئے بلال تو حکم رسول پہ آئے، سمجھ رہے تھے۔ اب پیغام دیا حسین کو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جو پیغام میں لے کر کے جاؤں گا وہی حسین پیغام لے کر جائے۔ لوگ بدلیں گے حالات کو، لوگ حالات کو بدلیں گے، حسین کو اس مقام پر لا کے کھڑا کر دوں گا کہ تاکہ کل کے حالات نہ بدلے جائیں۔
وہ وقت آیا، یہ حسین منی جو کہا گیا کس لیے کہا گیا؟ وہ وقت آیا کہ جمعے کا دن تھا اور جمعے سے منگل بدھ کا دن، بدھ کا دن اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بدھ کے دن اذان ہوئی، جمعہ ہوا، نماز جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیدو کب ہوا؟ حیات رسول کے بعد ہوا نا؟ حسین منی ہوا نا میرا حسین، بجائے جمعے کے علاوہ بدھ کو اذان دی گئی، بدھ کو جمعہ پڑھایا گیا۔ آج مجھے بتائیے آپ، یہ تو بدھ کی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دن جمعہ ہی کا ہو، وہی دن ہو، وہی تاریخ ہو، لیکن زوال سے پہلے آپ جمعے کی اذان کا اعلان کرا دیجیے۔ آج کے دن آپ جمعے کے دن زوال کے وقت سے پہلے جمعے کا اعلان کرا دیجیے، کئی اعلان کر دیجیے کہ اب جمعہ ہوگا زوال سے پہلے۔ اس وقت زوال کا تقریباً ٹائم 12:20 کا بیچ دور کے حساب سے 12:20 کا اس وقت زوال کا وقت ہے زمانے میں۔ آج جمعے کے دن آپ 12 بجے اذان دلوا دیجیے، آپ جمعے کی قیامت آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، مسلک کچھ بھی ہو، دین کچھ بھی ہو، اگر آپ 12 بجے سے پہلے اذان کرا دو جمعے کے دن تو قیامت آ جائے گی، لوگ مارنے لگیں گے، پیٹنے لگیں گے، دھکے دے کے باہر نکال دیں گے۔ کیا اس لیے کہ آج جمعے کا دن 12:20 اذان ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی؟ تمہارا یہ ہم بات داشت نہیں کر سکتے۔ یہ عزیزوں، یہ حسین جی کے تو کارنامہ ہے جس نے انسانوں کو روک دیا۔ یہ حسین ہی کا کارنامہ ہے عزیزوں کہ آج 12 بجے بھی اذان نہیں رکھی۔ آج کی تاریخ 12:20 میں زوال کا وقت ہو جاتا۔ یہ حسین کا کارنامہ کل تو ہوا تھا، لیکن جب حسین کھڑے ہو گئے تو اب نہیں ہوگا۔ کل 3 طلاقیں تو دی جا رہی تھی، رسول کے بعد 3 طلاقیں تو دی جا رہی تھی، یہ حسین کا کارنامہ ہے کہ لوگوں کو روک دیا۔ 3 طلاقیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، یہ کارنامہ حسین کا ہے جو دین الہی کو بتا کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو اب دین بچانا تو حسین بتا کے بتائے گا۔ رسول اللہ کے بعد ہی تو ہوں جو 3 طلاقیں ایٹ اے ٹائم پہ، رسول اللہ کے بعد ہی تو ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہ حسین کا کارنامہ ہے۔ اتنے بڑے ماحول کے اندر آج حسین کہہ رہے ہم تمہیں 3 طلاق نہیں دینا، کہنے کس نے یہ طاقت یہ دی؟ یہ قوت کس نے دی عزیزوں؟ یہ حسین نے طاقت دی ہے، حسین نے، کہ تمہارے اندر اتنا گوہر ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کل کو دین کے خلاف کوئی اقدام اٹھاؤ گے تو حسین تمہیں دین کے خلاف نہیں اٹھنے دے گا۔ ہم ہر انسان دیکھا، تم سنی ہو شیعہ ہو، ہر انسان کو کھڑا کر کے بتا دیں حسین وہ طاقت ہے جو اسلام کے نام پر تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ مذہب کے نام پہ نہیں بلائے گا حسین، حسین حقیقت کے نام پہ بلائے گا۔ ذرا درود پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بس وقت پورا ہو رہا ہے عزیزو، ہمیں اپنے کریکٹر سے بتانا، اپنے کردار سے بتانا ہے کہ حسین کا مقصد کیا ہے۔ یہ تیسری مجلس ہے اور اس کے بعد باقی مجلس ہوں گی، تقریباً 50 مجلس ہوں گی 4 دن کے اندر۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا پیغام آپ تک پہنچا۔ یہ 50 مجلس ہوئیں گے یہاں، ان کا مقصد یہ ہے کہ مقصد حسین آپ تک پہنچائے، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائے، آپ کو نیک بنایا جائے، سچا بنایا جائے، ایماندار بنایا جائے۔ مگر یاد رکھیے عزیزو، یہ پیغام وہی پہنچا سکتا ہے جو خود نیک ہو، جو خود ایماندار ہو، وہ تو آپ کو پیغام پہنچا سکتا ہے۔
سگریٹ پیتا ہوں میں، آپ سے کہوں گا سگریٹ نہ پیجیے، آپ مان جائیں گے میری بات؟ آپ تو مجھ سے کہیں گے آپ تو خود تو سگریٹ پی رہے ہیں، آپ ہم سے منع کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے آپ ایماندار ہو، میں تو خود بے ایمان ہوں، تو میں کیسے کہوں گا عزیزوں؟ میں بحیثیت ایک مقرر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، چھوٹا سی تو ایک تقریر کرنے والے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، آپ ذرا کہوں گا محمد والے محمد، بس 2-3 منٹ بعد یہ 50 مجلس سنو گے آپ، ان مجلسوں کا مقصد سمجھ نہیں آنا چاہیے سب کے ذہن میں۔ رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی، اور یہ روایت ائمہ کے ساتھ میں بھی ہے اور رسول اللہ کے ساتھ تو بہت مشہور روایت ہے، دونوں کے درمیان میں، سنی اور شریعہ کے دونوں کے درمیان روایت یہ ہے، اور اس میں اضافہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امیر المومنین اور باقی ائمہ کے ساتھ میں بھی یہ واقعہ ہے۔ ایک خاتون آئی رسول اللہ کے پاس اور آگے کہنے لگی، یہ اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ جو ہے یہ مٹھائی بہت کھاتا ہے، ذرا آپ اسے سمجھائیے کہ یہ مٹھائی نہ کھایا کرے، آپ اسے بتائیں، آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، بڑی بڑی شخصیت ہے آپ کی، بہت عظیم شخصیت ہے آپ کی، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے آپ کے ارشادات گرامی پر، تو اس بچوں کو سمجھائیں کہ یہ مٹھائی نہ کھائے۔ پیغمبر فرمانے لگے کہ 1 ہفتے کے بعد آنا، 1 ہفتے کے بعد میں ہدایت دوں گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، وہ خاتون آئی اور آگے کہنے لگے، اللہ کے رسول بچہ یہ ساتھ آیا، آپ یہ ہدایت فرمائیں کہ یہ مٹھائی نہ کھائے۔ اب پیغمبر کے پاس بچہ بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا یہ مٹھائی نہ کھایا کرو، اس سے تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے، اس سے تمہارے منہ میں خرابی آ جائے گی، کوئی زخم ہو جائے گا، تمہارے گلے میں تکلیف ہو جائے گی اور بہت سی تکلیف ہو سکتی ہے، بیٹا مٹھائی کھانا اچھی بات نہیں ہے، تو مٹھائی مت کھاؤ۔ تو جب یہ پیغمبر نے ارشاد فرما دیا تو خاتون کہنے لگی، حضور یہ جو آپ یہ فرما رہے ہو، آج کہہ رہے ہو آپ کہ بیٹا مٹھائی مت کھانا، تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے، تمہاری آوازیں خراب ہو جائیں گی، تمہیں پریشانی ہو جائے گی، تو یہ بات تو آپ 1 ہفتہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، کوئی نئی بات تو اس میں کوئی آئی نہیں آتی کہ 1 ہفتے کے بعد کوئی انقلاب آیا ہو جس کی وجہ سے آپ نے دوہرا دیا ہو۔ آپ یہ بات تو آپ 1 ہفتے بعد پہلے بھی کہہ سکتے تھے، یا آپ 1 ہفتے کے بعد کیوں فرمایا؟ آپ 1 ہفتے پہلے کہہ دیتے، پیغمبر نے فرمایا تم صحیح کہہ رہی ہو، میں 1 ہفتے پہلے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 1 ہفتے پہلے میں خود بھی مٹھائی کھاتا تھا، 1 ہفتے پھر میں بھی مٹھائی کھاتا تھا، اگر میں مٹھائی کھاتا اور بچے کو میں ہدایت کرتا تو میرے بات کا اثر بچے پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، کہ تو کام آپ خود کرتے ہو تو اس بچے سے کیسے ہو سکتے ہو، لہٰذا پہلے میں نے مٹھائی کھانا چھوڑا، اب جو بچے کو ہدایت دے رہا ہوں تب تو میری بات کا اثر ہوگا۔ یہ عزیزوں ان 50 دنوں کی مجلسوں میں اگر میں نیک ہوں گا اور میری نیکی ہوگی تب تو آپ کی بات پہ اثر ہوگا، لیکن اگر میرے اندر نیکی نہیں ہو اور میں آپ سے کچھ ہوں گا تو میری بات کا صرف بات تو ہو سکتی ہے لیکن اثر نہیں ہو سکتا۔ ایک درود پڑھو محمد و آل محمد پر۔ خالی لفظوں سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا عزیزو، پیغمبر نے بتایا کریکٹر ہو تب بات ہوگی، کردار ہوگی تو بات ہوگی۔ تم نیکی کی بات کرو تو پہلے نیک بن کر کے دکھاؤ، پہلے سچے ہو تو سچے بن کے دکھاؤ، پہلے نمازی ہو تو نماز پڑھ کے دکھاؤ پہلے، تب لوگوں کو ہدایت کرنا۔ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہو، دوسروں کو ہدایت کر رہے ہو، خود تو روزے رکھتے نہیں ہو، دوسروں کو ہدایت کر رہے ہو، خود تو سچے ہو نہیں، خود دوسروں کو ہدایت کرو، پہلے خود نیک بن کیا ہو تب تمہاری بات کا اثر دنیا ہے۔ اسی لیے حسین کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین،
حسین جب پیغام دیتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ دیتا ہے. حسین جب ایمان پر لاتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ لاتا ہے. تمہارا مذہب کچھ ہو، تمہارا دین کچھ ہو، لیکن ہم پیغام لے کر کے انسانیت کو بچا لیں. اتنی محترم شخصیت ہے یہ حسین. اسی لیے کہا حسین منی ہونا من الحسین. یہی ہے وہ حسین جو رسول کے پیغام کو لے گئے ہوا تھا. قیامت تک کے لیے رسول کا پیغام چھوڑ گئے. کربلا کے اندر حسین کا یہ مختصر قافلہ آیا دین الہی کو بچانے کے لیے. بھوک اور پیاس کا عالم. 2 یا 3 منٹ کی رحمت ہے تو اس سے زیادہ نہیں بس. بھوک اور پیاس پوری کربلا بھوک اور پیاس میں گزر گئی. کربلا سے لے کر کے شام تک یہ قافلہ آ گیا اور بھوک اور پیاس. بچے تو یہی کہتے رہے تھے. بھوک کا تذکرہ بھی نہیں کیا بچوں نے. اللہ تشقا، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں. بھوک کا تذکرہ نہیں کیا بچوں نے. جب کہا اللہ تش اللہ تش اللہ تش، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں. اللہ اکبر. کربلا سے لے کر کے شام پہنچ گئے، لیکن جب بھی یہ آواز آئی تو یہی آئی کہ ہم پیاسے ہیں، پیاسے. عزیزو، کس عالم میں اس قوم نے وقت گزارا ہوگا جو بھوک اور پیاس کے عالم میں. قید خانے سے جب بھی صدائیں آتی تھی تو بھوک اور پیاس کی صدائیں آتی تھی. عبداللہ نام کا ایک شخص جب قید خانے شام سے سامنے گزرا تو بس یہی آواز سن رہا تھا، اے ماں ہم پیاسے ہیں، اے ماں ہم پیاسے ہیں، اے چچا ہم پیاسے ہیں. ہر آواز بس یہی دے رہی تھی. عبداللہ یہ آواز سن کے گھر گیا. آج جمعہ ہے، جمعرات ہے نا، شب جمعہ ہے نا. اور یہ عبداللہ اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی زوجہ سے کہنے لگا، اے بی بی یہ آپ شب جمعہ ہے تو شام کو غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے. اے بی بی شام کو کھانا مجھے دینا، میں نے کچھ غریب دے کے میں انہیں کھانا دوں. اے بی بی یہ شب جمعہ میں کھانا میں دے کر کے آؤں گا. شام ہوئی، کھانا تیار ہوا. عبداللہ کہنے لگے، بی بی لاؤ مجھے کھانا دو، میں کھانا دے کر کے آؤں. میں نے کچھ دے کے بھوکے پیاسے جو اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لاؤ میں کھانا دے کر کے آؤں. زوجہ کہنے لگی، یہ بتاؤ تم کھانا کہاں لے کر کے جاؤ؟ کہ قید خانے سے آیا ہوں، قید خانے سے آئے بھوک اور پیاس کی آواز سن کے آؤ. اے بی بی لاؤ مجھے دو، میں کھانا دے کر کے آؤں. کہنے لگی، بتاؤ قید خانے میں کون تھا جنہیں کھانا لے کر کے جا رہی ہو؟ کہنے لگے عبداللہ کہنے لگے، اے بی بی قید خانے میں یا تو کم دن بچے تھے یا بیوی تھی، مرد تو بس ایک تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، درزندہ میں بیٹھا رہتا تھا. اے بیوی کم دن بچے جو بھوک اور پیاس کی طرف کرتے تھے. کچھ اور تو مرد بس ایک تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، درزندہ میں بیٹھا رہتا تھا. زوجہ عبداللہ کہنے لگی، میرے بھاری کھانا میں لے کر کے جاؤں گی، اس لیے کہ عورتوں کے درمیان کھانا میں ہی پیش کر سکتی ہوں، کھانا میں
تمہارے ساتھ لے کر کے چلوں گی۔ زوجہ عبداللہ کی بیوی کھانا لے کر کے آئی، در زندہ پر پہنچی، دروازے کا دروازہ کھولوایا گیا۔ ایک مرتبہ زوجہ عبداللہ کھانا لے کر کے اندر گئی، اور ایک مرتبہ ایک بی بی کے سامنے کھانا لگ کے کہنے لگی، اے بی بی یہ کھانا ہے، یہ کھانے بچوں کو کھلا دو۔ اے بی بی بچوں کی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں جاتی، وجہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بی بی ہم سادات، ہم پہ صدقہ حرام۔ بی بی زینب کہنے لگی، اے بی بی ہم سادات ہیں، ہم پہ صدقہ حرام۔ بی بی کہنے لگی، بی بی یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ نذر کا کھانا۔ کا کیسے نذر کا کھانا؟ ایک دفعہ کہنے لگی، بی بی جب میں کم سن تھی، چھوٹی تھی، بہت بیمار رہتی تھی، میرے باپ مجھے مدینہ رسول لے گیا، اور مدینہ رسول جب گئے تو رسول اللہ نے جا کے کہا، یہ اللہ کے رسول یہ میری بیٹی بہت بیمار رہتی ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میری بیٹی بیمار نہ ہو۔ اے بی بی وہی میرا شہزادہ حسین بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حسین کا ہاتھ لے کر میرے سر پر رکھوایا، اے بی بی وہ دن اولاد کا دن، میں پھر کبھی بیمار نہ ہوں۔ اے بی بی یہ اسی نظر کا کھانا، اے بی بی یہ اسی نظر کا کھانا، کھانا کھا لو، میرے آقا میرے مولا کے نظر کا کھانا کھا لو۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بی بی میرا موقع، میرا آقا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب دنیا میں نہیں رہا۔ حسین شہید۔